اس چھوٹے لیکن خوبصورت اور جدید 1 یونٹ بنگلے کے گیٹ پر پولیس کی گاڑی کے علاوہ ایک عدد ایمبولنس بھی کھڑی تھی۔ پولیس انسپکٹر اسد اپنے عملے کے ساتھ ماسٹر بیڈ روم میں موجود تھا۔ یہاں بے ترتیب بستر پر ایک خوبصورت عورت کی لاش پڑی تھی، لیکن موت کی دہشت اور اذیت نے اس کی خوبصورتی کو مسخ کر دیا تھا۔ عورت کی عمر کے بارے میں اسد کا اندازہ تھا کہ وہ 28 سے 30 سال تک کی ہو سکتی ہے۔ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ لاش کی حالت زار چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ موت سے قبل زیادتی کا نشانہ بنائی گئی ہے۔ کھلی الماریاں، درازیں اور بکھرا سامان واردات کو ڈکیتی کے ساتھ بھی جوڑ رہا تھا۔ ابتدائی طور پر واردات کے بارے میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ڈاکوؤں کی مال کے ساتھ ساتھ عورت پر بھی نظر خراب ہو گئی اور انہوں نے ایک پنتھ دو کاج والا کام کیا۔ اسد سست اور کامچور پولیس والا نہیں تھا اور اپنے ذمے آنے والے ہر کیس کو ممکنہ حد تک حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے شواہد کے حصول کے لیے مطلوبہ عملہ طلب کر لیا تھا۔ کرائم سین کی تصویریں لی جا چکی تھیں اور انگلیوں کے نشانات سمیت دیگر اہم شواہد جمع کیے جا رہے تھے۔ اسد نے ضروری کارروائی کی تکمیل کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایات جاری کر دی اور خود دوسرے کمرے میں موجود اس شخص سے ملنے جا پہنچا جس نے پولیس کو واردات کی اطلاع دی تھی۔ وہ ایک دودھ والا تھا جو اس بنگلے سمیت علاقے کے کئی دیگر بنگلوں میں بھی دودھ سپلائی کرتا تھا۔ اسد نے اس سے اس کا نام، عمر، دکان کا پتہ، اس جیسے چند عام سے سوالات کر کے پہلے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی، پھر اسے شروع سے آخر تک ہر بات پوری تفصیل سے بتانے کا حکم دیا۔ اکبر نامی اس گوالے نے پہلے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا، پھر بتانا شروع کر دیا۔ میں تقریباً 6 مہینے سے اس بنگلے پر دودھ سپلائی کر رہا ہوں۔ بنگلے میں میڈم صوفی اکیلی رہتی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے شوہر ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں۔ میڈم نے ایک چوکی دار کے سوا کوئی اور ملازم نہیں رکھا ہوا تھا اور چوکی دار ہی باہر کے کام کاج بھی نمٹا دیتا تھا۔ گھر کے جملہ امور میڈم صوفی خود انجام دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اکیلی ذات کا کام ہی کتنا تھا جو وہ ملازمہ رکھتی اور دن بھر فارغ رہ کر مکھی مارتی رہتی۔ میڈم کے بارے میں یہ باتیں مجھے چوکی دار وحید کی زبانی معلوم ہوئی تھیں۔ وہ یہاں کام کر کے خوش تھا اور اکثر میڈم کی تعریف کرتا تھا کہ وہ بہت ہمدرد، مہذب اور سخی خاتون ہے جو ملازم ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ عزت سے پیش آتی ہیں۔ میرا براہ راست میڈم صوفی سے بہت کم واسطہ پڑتا تھا اور وحید ہی روزانہ دودھ لینے کے علاوہ مہینے کے مہینے بل کی ادائیگی کر دیا کرتا تھا۔ میڈم سے ایک آدھ بار ہی میرا سامنا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ میری دکان کے دودھ کی تعریف کرتے ہوئے کہتی تھی کہ اس شہر میں آنے کے بعد انہیں اپنے آبائی علاقے جیسا خالص اچھا دودھ میرے ہاں سے ہی میسر آیا ہے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا میڈم سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا تھا، لیکن پچھلے 2 دن سے وہی مجھ سے دودھ وصول کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وحید چھٹیوں پر اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے بعد واپس آئے گا۔ آج صبح بھی میں اپنے معمول کے مطابق بنگلے پر دودھ سپلائی کرنے آیا تھا، لیکن 3-4 بار گھنٹی بجانے کے باوجود میڈم نے گیٹ نہیں کھولا، حالانکہ وہ ہمیشہ پہلی گھنٹی پر ہی گیٹ پر پہنچ جاتی تھیں۔ گیٹ نہ کھلنے پر میں الجھن میں پڑا اور میں نے پہلی بار غور کیا کہ گیٹ باقاعدہ بند نہیں ہے اور ایسے ہی بھیڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار اور گھنٹی بجائی، پھر اس خیال سے گیٹ کھول کر اندر چلا گیا کہ کہیں تنہا رہنے والی میڈم صوفی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہوں اور انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ادھر ادھر بکھرے سامان کو دیکھ کر گڑبڑ کا احساس ہو گیا اور پھر میں میڈم کو تلاش کرتا ہوا ان کے کمرے میں پہنچا تو میں نے انہیں ان کے بیڈ پر مردہ حالت میں پڑا ہوا پایا۔ لاش دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی اور میں نے فوراً باہر نکل کر پہلے پولیس کو کال کی، پھر آس پڑوس کے لوگوں کو اس بارے میں بتایا۔ کچھ لوگ اندر آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پڑوس والے ازمیر صاحب نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور سمجھایا کہ پولیس کی آمد کا انتظار کرنا مناسب ہوگا۔ مجھے بھی انہوں نے ہی یہاں رکے رہنے کو کہا تھا۔ میں نے دکان سے ایک لڑکے کو بلوا کر سپلائی کا کام اسے سونپا اور خود آپ کا انتظار کرنے لگا۔ اکبر سے ابتدائی سوالات کے نتیجے میں اسد کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کوئی ان پڑھ گوالہ نہیں ہے اور اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اس لیے اس کے صاف لہجے میں دیے گئے مربوط بیان پر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔
چند ایک ضروری سوالات کر کے اس نے اکبر کو اس ہدایت کے ساتھ وہاں سے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جائے گا اور ضرورت پڑنے پر تعاون کے لیے ہر صورت دستیاب ہوگا۔ اکبر نے اسے یقین دہانی کروائی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسد نے اپنے نائب کو ہدایت کی کہ وہ ذوفشاں عرف زوفی نامی مقتولہ کے بارے میں مزید معلومات کے حصول کے لیے اس اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرے جس کے ذریعے زوفی نے یہ بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ اس ہدایت کے بعد وہ بنگلے سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پورچ میں زوفی کی سرخ کار کھڑی تھی۔ کار بالکل نئی نہیں تھی لیکن اچھی حالت میں تھی۔ بنگلے کی آرائش اور اس کار کو دیکھ کر اسد نے اندازہ لگایا کہ مقتولہ کا شوہر بیرون ملک معقول ملازمت پر تھا۔ جب ہی اس بنگلے کے اچھے خاصے کرائے کی ادائیگی کے علاوہ بھی اس نے بیوی کو ہر سہولت فراہم کر رکھی تھی۔ اولاد کے معاملے میں وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ قدرت کی طرف سے یہ خانہ خالی تھا یا میاں بیوی نے خود ہی ابھی کوئی بیبی پلان نہیں کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلا اور لوگوں کے اس چھوٹے سے ہجوم کے درمیان پہنچ گیا جو بنگلے میں ایک عورت کے قتل ہو جانے کی اطلاع سن کر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ اس ہجوم میں آس پڑوس کے مکینوں کے علاوہ سڑک پار بنی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے رہائشی اور وہ دکاندار بھی شامل تھے جن کی دکانیں بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر قائم کمرشل ایریا میں موجود تھیں۔ دکاندار چند ہی تھے کیونکہ زیادہ تر دکانیں صبح 11 بجے کے بعد کھلتی تھیں۔ اسد نے زوفی کے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھ کر ترجیحی بنیاد پر ان سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ ان سے ہونے والے سوال جواب کے نتیجے میں اسے علم ہوا کہ وہ لوگ زوفی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بھی اس کے بارے میں وہی کچھ معلوم تھا جو دودھ فروش اکبر بتا چکا تھا۔ اس علاقے میں لوگوں میں آپس میں زیادہ میل جول کا رواج نہیں تھا اور پڑوسی آپس میں آتے جاتے ہیلو ہائے کے علاوہ خاص مواقع پر خوشی اور غم میں شرکت کی حد تک محدود رہتے تھے۔ زوفی اس بنگلے میں صرف 6 ماہ قبل آئی تھی، اس لیے اس کا لوگوں سے تعلق مزید محدود تھا۔ اس کی آمد کے بعد وہاں کوئی ایسی تقریب بھی نہیں ہوئی تھی جس میں اس کی شرکت کی نوبت آتی اور پڑوسی خواتین کو اس کے بارے میں کھوج لگانے کا موقع ملتا۔ اس بات کی البتہ ہر ایک نے گواہی دی تھی کہ زوفی نفیس مزاج کی عورت معلوم ہوتی تھی اور بہت کم ہی اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ بنگلے میں کسی کی آمد و رفت بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ زوفی بنیادی طور پر کسی اور علاقے کی رہنے والی تھی اور ممکنہ طور پر اس کے عزیز رشتہ دار بھی وہیں رہائش پذیر تھے۔ پڑوسیوں سے یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے اسد غور نہیں کر سکا تھا کہ ہجوم میں شامل ایک چہرہ ایسا بھی ہے جس پر صرف رسمی افسوس کے تاثرات نہیں ہیں بلکہ وہ سچ مچ بہت افسردہ ہے۔ اس افسردہ چہرے والے شخص نے سر پر ہلکی اونی ٹوپی اس انداز میں پہن رکھی تھی کہ سر کے علاوہ دونوں کان اور ماتھے کا ایک حصہ بھی ٹوپی سے ڈھک گیا تھا۔ اس نے ہلکی جیکٹ کے ساتھ گلے میں ایک مفلر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی ٹھوڑی کا کچھ حصہ بھی مفلر میں چھپ گیا تھا۔ اچھی خاصی خنک صبح میں اس کا یہ حلیہ زیادہ چونکا دینے والا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہجوم میں شامل دوسرے افراد نے بھی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کیا ہوا تھا۔ اپنے اس طرح غیر نمایاں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور جیسے خاموشی سے ہجوم میں شامل ہوا تھا ویسے ہی چپکے سے وہاں سے سرک گیا۔ زوفی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ فی الحال وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی اسے اس وقت زوفی سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ اسے سوچنا تھا کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ زوفی کے قتل کے ساتھ ڈاکے کی واردات کے بارے میں سن کر اس کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی اور وہ فکر مندی سے اپنے آئندہ کے لایا عمل کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ 5 افراد ایک مستطیل میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کی کرسیوں پر براجمان تھے جبکہ 5ویں نے سربراہی کرسی سنبھال رکھی تھی۔ وہ 5 کے 5 اپنے چہروں کو سیاہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھے اور کوئی بھی دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ البتہ دائیں بائیں بیٹھے 4 افراد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ناواقفیت صرف ان کی ذات کی حد تک ہے، ورنہ سربراہی کرسی پر بیٹھا 5واں شخص ان میں سے ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے۔
ان چاروں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کا سہرا اسی شخص کے سر پر تھا۔ چاروں میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ اپنی کسی اشد ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہونے کے علاوہ ماضی میں کوئی نہ کوئی مجرمانہ حرکت کر چکے تھے۔ بہرحال وہ ان کے ماضی کی بات تھی۔ اب وہ ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے آس پاس والوں میں سے شاذ و نادر ہی کسی کو ان کے ماضی کے اس پہلو کا علم تھا۔ دائیں طرف کی دوسری کرسی پر قدرے بے آرام اور مضطرب بیٹھا فیصل اپنے انجان ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اس کی طرح اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس جگہ موجود ہیں یا لالچ انہیں یہاں لے آیا ہے۔ اسے صرف اپنے بارے میں معلوم تھا کہ وہ بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر ان تاریک راہوں کا مسافر بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے جنہیں بہت پہلے ترک کر چکا تھا۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن نوجوانی میں غلط صحبت اور شارٹ کٹ کے ذریعے دولت کے حصول کے لالچ نے اسے جرم کی راہ پر چلا دیا تھا۔ فیصل کا باپ ایک کفل ساز تھا۔ اعلیٰ معیار کے کفل اور ہر طرح کے کفل کے لیے چابیاں تیار کرنا اس کا وہ ہنر تھا جو وہ زیر تعلیم بیٹے کو بھی منتقل کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس مقولے پر یقین رکھتا تھا کہ ہنرمند انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا، اس لیے اگر فیصل تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ہنر بھی سیکھتا رہے تو فائدے میں رہے گا۔ اپنی بے لگام خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے فیصل نے اس ہنر کا یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ چوری چکاری اور ڈاکے کی وارداتوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شریف خاندان کا یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا ایسی حرکتوں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ وہ جن آوارہ دوستوں کی صحبت میں پھنسا ہوا تھا وہ بھی اسی کی طرح شریف اور طالب علم تھے۔ اصل میں وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لڑکے تھے جنہیں اپنے گھروں کی سفید پوش زندگیاں بھاتی نہیں تھیں۔ وہ صبر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے کچھ بننے کے لائق ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی رونائیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ خرچ کرنے کے لیے کھلا پیسہ، موبائل کا نئے سے نیا مہنگا ماڈل، ہواؤں میں اڑتی سواری، ان سب کی وہ تمنائیں تھیں جو انہیں جرم کی راہ پر لے آئی تھیں۔ فیصل اپنے باپ سے ملنے والے ہنر کی وجہ سے اس گروہ میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اسے ہر واردات میں سے زیادہ حصہ ملتا تھا۔ ملنے والی اس رقم کو وہ گھر سے باہر تو فراخ دلی سے خرچ کرتا تھا، لیکن گھر والوں کو اس بات کی قطعی بھنک نہیں تھی کہ وہ کیسی عیاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے پاس معقول جواز موجود تھے۔ اس نے گھر میں بتا رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد چند دولت مند گھرانوں کے بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتا ہے جس سے اسے معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس نے گھر والوں کو بتا رکھا تھا کہ اپنی اسی آمدنی سے اس نے اپنے لیے قسطوں پر موٹر سائیکل خریدی ہے تاکہ یونیورسٹی آنے جانے کے علاوہ ٹیوشنز کے لیے جانے میں بھی سہولت رہے اور وقت کی بھی بچت ہو۔ اس کے طرز عمل سے والدین خوش تھے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے اور وہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کی طرح گھر والوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے اخراجات خود پورے کرنے لگا ہے۔ آئے دن بدلتے موبائلز کے ماڈلز کے بارے میں بھی اس نے یہ کہہ کر گھر والوں کو مطمئن کر دیا تھا کہ اس کے ایک دوست کے والد کی موبائل شاپ ہے اور وہ وہاں سے استعمال شدہ اچھا موبائل مناسب قیمت پر خریدنے کے علاوہ تھوڑے عرصے کے استعمال کے بعد اس موبائل کو آسانی سے تبدیل کروا لیتا ہے۔ اس کے والد کو اس طرح بار بار موبائل تبدیل کرنے کے شوق میں رقم ضائع کرنے کی عادت پسند نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کبھی اسے سرزنش نہیں کی تھی کہ نوجوانی میں لڑکوں کو اس طرح کے شوق ہوا ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ان پر بوجھ نہیں ڈالتا تھا، بلکہ کبھی کبھی بہنوں کو بھی چھوٹی موٹی رقم یا تحفہ دے دیا کرتا تھا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ تسلی بخش بات یہ تھی کہ وہ تعلیم کے بارے میں سنجیدہ تھا اور نہایت پابندی سے یونیورسٹی جاتا تھا۔ فیصل کی یہ بھی ہوشیاری تھی کہ واردات والی رات گھر سے باہر رہنے کا جواز دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کی صورت میں پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ گھر والے اپنی جگہ خوش رہیں کہ ان کا سپوت تعلیمی میدان میں محنت کر رہا ہے، اور وہ اپنی جگہ خوش تھا کہ زندگی عیش میں گزر رہی ہے۔ ان کا کام بے شک رسکی تھا، لیکن وہ اس میں ایک طرح کا تھرل بھی محسوس کرتے تھے۔ ان کی ذہانت نے انہیں کبھی گرفت میں نہیں آنے دیا تھا۔ اپنی ہر واردات وہ مکمل احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے تھے اور ضرورت سے زیادہ لالچ میں بھی نہیں پڑتے تھے۔ اس لیے راوی ان کے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن پھر فیصل کا یہ چین اچانک ہی رخصت ہو گیا۔
اور وہ اتنے بڑے حادثے کی زد میں آ گیا کہ اسے لگا کہ اس کے حواس ہی کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس رات بھی وہ 2 دوستوں کے ساتھ ایک کامیاب واردات کرنے کے بعد صبح گھر پہنچا تھا اور گھر کے باہر موجود ہجوم دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ اس ہجوم میں محلے والوں کے علاوہ پولیس کے اہلکاروں کی موجودگی اس کے لیے تشویشناک تھی۔ ایک دفعہ کو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں اس کا پول تو نہیں کھل گیا اور پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی چند محلے داروں نے ہمدردانہ انداز میں اسے گھیر لیا اور ان کے گھیرے میں کھڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے خون آلود چادر میں لپٹا ایک وجود باہر لایا جا رہا ہے۔ آپ سے بہت دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی فیصل بھائی، لیکن آپ کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ محلے کا ایک لڑکا اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے کھڑا تھا اور دوسرا نہایت ہمدرد لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ سننے سے زیادہ پھٹی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے خون آلود چادروں میں لپٹی ہوئی 4 لاشیں اس کے گھر سے باہر لائی گئی تھیں اور کسی کو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ وہاں 4 لاشیں تھیں اور اس کے گھر میں افراد کی تعداد بھی 4 تھی، امی، ابا اور چھوٹی 2 بہنیں۔ یہ 4 افراد اس کے ایک رات کے غیاب میں لاشوں میں کس طرح تبدیل ہوئے، یہ حقیقت بھی جلد اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی سادہ مزاج والدہ بھی متوسط طبقے کی دوسری ماؤں کی طرح اپنی بیٹیوں کا جہیز جوڑنے کی فکر میں مبتلا رہا کرتی تھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے کچھ نہ کچھ لا کر رکھتی رہتی تھیں۔ چھوٹی موٹی اشیاء کی اس خریداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرصے سے ایک بڑی کمیٹی زیورات کی خریداری کے لیے ڈال رکھی تھی۔ کل ان کی وہ کمیٹی مل گئی تھی جس کے ملتے ہی انہوں نے شوہر اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ صرافہ بازار کا رخ کیا تھا اور دونوں بیٹیوں کو ان کی پسند کے سیٹ اور چوڑیاں دلوانے کے ساتھ ساتھ فیصل کی ہونے والی دلہن کے لیے بھی 4 چوڑیاں خرید لی تھیں۔ نادیہ اور شازیہ جڑواں تھیں اور امی کی عادت تھی کہ ان کے لیے ہمیشہ ایک ساتھ اور ایک معیار کی چیزیں خریدا کرتی تھیں۔ زیورات کی خریداری کے لیے بھی انہوں نے اپنے اس اصول کو برقرار رکھا تھا اور طویل عرصے کے انتظار کے بعد ملنے والی بڑی کمیٹی کی رقم کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ اور جمع جتھا بھی ملا کر یہ خریداری کی تھی۔ خیال تھا کہ یہ تمام زیورات اگلے 1-2 دن میں بینک میں لاکر لے کر وہاں رکھوا دیے جائیں گے، لیکن نوبت ہی نہیں آ سکی اور اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں میں سے کسی کو بھنک پڑ گئی۔ واردات ڈکیتی کی حد تک ہی محدود رہتی تو مال کو جان کا صدقہ سمجھ کر شاید یہ صدمہ سہ بھی لیا جاتا، لیکن وہاں تو غضب ہو گیا تھا۔ ڈاکو مال ہی نہیں عزت کے بھی لٹیرے ثابت ہوئے تھے۔ بوڑھے ماں باپ نے یقیناً اپنی معصوم بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کی تھی، سو انہیں نہایت بے دردی سے چاقوؤں اور چھریوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ دونوں بہنوں کو بھی پامال کرنے کے بعد ان کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ سردیوں کی رات میں اپنے گھروں میں گرم بستروں میں دبکے پڑوسیوں کو فوری طور پر خبر ہی نہیں ہو سکی تھی کہ محلے کے ایک گھر پر کیسی قیامت گزر چکی ہے۔ وہ تو پڑوسی صالح صاحب حسب معمول فجر کی نماز کے لیے فیصل کے والد کو مسجد لے جانے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ چوپٹ کھلا دیکھ کر چونک گئے۔ پہلے انہوں نے 1-2 بار گھنٹی بجا کر دیکھی اور جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو ایک دوسرے پڑوسی کو ساتھ لے کر احوال جاننے کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے پر انہیں 4 خون میں لت پت لاشیں دیکھنے کو ملی تو ان کی اپنی حالت غیر ہو گئی۔ محلے کے مزید افراد کو جمع کر کے اس واردات سے آگاہ کیا گیا اور باہمی مشورے سے پولیس کو واردات کی اطلاع دی گئی۔ پولیس نے آ کر اپنی کارروائی نمٹائی۔ فیصل سے رابطے کی بھی کوششیں کی جاتی رہیں جو اس کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے ناکام رہیں اور آخرکار وہ خود ہی گھر واپس آ گیا۔ حادثہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ وہ اپنے حواس قائم رکھ پاتا۔ صدمے کی شدت نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا غضب تھا کہ وہ کل شام ڈھلے گھر سے نکلا تھا تو اپنے پیچھے اپنا ہنستا مسکراتا خاندان چھوڑ کر نکلا تھا۔ ماں نے گھر سے نکلتے نکلتے ایک توشے دان میں اسے ڈھیروں بادام ڈلا ہوا انڈوں کا حلوہ ساتھ دیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھا لینا۔ وہ بھی ساری ماؤں کی طرح اس بات کی قائل تھیں کہ پڑھنے لکھنے والے بچوں کی خوراک پر مناسب توجہ دی جائے تو وہ تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس معصوم ماں کو کیا معلوم تھا کہ بیٹا اس حلوے کو کھا کر دوستوں کے ساتھ ڈاکہ مارنے گیا تھا۔ بیٹے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دوسروں کے گھر میں نقب لگانے والے کا اپنا گھر لٹ جائے گا۔
وہ بھی اس طرح کہ اس کے آس پاس کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ غم کے ساتھ ساتھ احساس جرم اور ندامت نے بھی اسے ادھمواں کر کے رکھ دیا تھا۔ دوست، رشتہ دار اور محلے دار غم کی اس گھڑی میں حتی الامکان سہارا بنے ہوئے تھے۔ تسلیاں، دلاسے، ہمدردیاں، سب کچھ حاصل تھا، لیکن غم اتنا بڑا تھا کہ ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ سفاک قاتل ہاتھ لگ جائیں اور انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ قاتلوں تک پہنچنا خود اس کے لیے تو ذاتی طور پر ممکن نہیں ہوا، لیکن پولیس نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واردات کا کھوج لگا لیا۔ وہ ان کی پچھلی گلی میں ہی رہنے والا ایک آوارہ لڑکا تھا جس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر یہ واردات کی تھی۔ اس لڑکے کی والدہ بھی اسی جگہ کمیٹی ڈالتی تھیں جہاں فیصل کی والدہ نے کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کی زبانی سن لیا تھا کہ اس بار کی کمیٹی فیصل کی والدہ کی نکلی ہے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر رقم ہتھیانے کا فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں وہ لوگ فیصل کے گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ واردات کے وقت وہ لوگ قدرے نشے میں بھی تھے، اس لیے نادیہ اور شازیہ کی نوخیز جوانیوں نے ان کے نفس کو مزید بہکا دیا اور وہ اس حد تک چلے گئے کہ ڈاکے کی واردات نہایت لرزہ خیز اور افسوسناک بن گئی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ لڑکے اپنے ڈی این اے اور فنگر پرنٹس کی شکل میں ثبوت چھوڑ گئے۔ پولیس نے اس نقطے کو سامنے رکھ کر کہ کن افراد کو فیصل کی والدہ کی بھاری کمیٹی نکلنے کی خبر ہو سکتی ہے، اپنی تفتیش کا آغاز کیا اور ارد گرد کے محلے داروں کو مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر رکھا تھا۔ اس لیے بہت جلد اصل مجرموں تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مجرموں کی گرفتاری اور سزا کے اعلان تک فیصل دکھ اور صدمے سے ہی نہیں، خود احتسابی سے بھی گزرتا رہا تھا۔ بے شک اس نے اور اس کے دوستوں نے نقب زنی کے دوران کبھی کسی کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں پر انسانی خون کا کوئی چھینٹا تھا، لیکن کون جانے کہ کب یہ جرائم بھی سرزد ہو جاتے کہ جب انسان ایک برائی کو اپناتا ہے تو دوسری برائیاں بھی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ نقب زنی کا جرم بھی اپنی جگہ ایسا معمولی نہیں تھا۔ وہ کسی کی جانے کس ضرورت کے تحت جوخم سے جمع کی گئی رقم بے دردی سے اڑا لاتے تھے اور پھر یوں ہی اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتے تھے۔ احساس جرم ایسا کوڑا تھا جو فیصل کی روح کو تار تار کر رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی زندگیاں برباد ہو جانے کا خیال نہ ہوتا تو شاید تھانے جا کر اعتراف جرم کر لیتا۔ یہ نہیں کر سکا تو بس اتنا کیا کہ خاموشی سے اپنا ٹرانسفر ایک دوسری یونیورسٹی میں کروا لیا اور ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے گھر فروخت کر کے بنا کسی کو بتائے چپکے سے دوسرے شہر کی راہ لی۔ دوستوں کے نام بس ایک مختصر خط لکھا کہ مجھ پر جو کچھ بیتی اسے میں اپنی کرنی کی سزا سمجھتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ بھی ایک ایک کر کے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، اس لیے ایک مخلص دوست کی حیثیت سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تائب ہو جاؤ اور اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن خود ہی اس لائق ہو جاؤ گے کہ اپنی ساری جائز خواہشات پوری کر سکو۔ دوسرے شہر پہنچ کر اس نے خود بھی اس بات پر عمل کیا تھا اور ایک کمرے کا فلیٹ کرائے پر لینے کے بعد اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے میں جٹ گیا۔ مکان کی فروخت سے ملنے والی رقم اس نے ایک بینک میں رکھوا دی تھی اور اس رقم کے ہوتے ہوئے اپنے تعلیمی اخراجات کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اچھے طالب علم کے طور پر ابھرنے کی وجہ سے اس کو ہم جماعتوں کے درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، تو صاف ستھرے کردار کی وجہ سے لڑکیاں بھی قدر کرتی تھیں اور بلا جھجک تعلیمی سلسلے میں مدد لینے کے لیے اس سے رجوع کرتی تھیں۔ انہی لڑکیوں میں سانولی رنگت اور تیکھے نکوش والی فرا بھی تھی جو اسی کی طرح ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ فرا سے اتنا نزدیک کب ہوا کہ تعلیم مکمل ہونے تک اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کی اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ فرا کے گھر والوں نے کچھ دن کے انتظار کے بعد اس کی طرف سے بھیجے گئے رشتے کو منظور کر لیا اور کچھ عرصے بعد اس کی فرا سے شادی ہو گئی۔ بینک میں رکھی رقم میں سے بڑا حصہ اس نے فرا کے زیورات اور ملبوسات کی خریداری کے علاوہ شادی کے دیگر اخراجات پر خرچ کر ڈالا اور ایک کمرے کے فلیٹ کو چھوڑ کر 3 کمروں کے ایک قدرے کشادہ فلیٹ میں اٹھایا۔
یہ فلیٹ بھی کرائے کا تھا، لیکن اب اسے ایک معقول ملازمت مل چکی تھی اور اسے امید تھی کہ تمام اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اتنی رقم جمع کر لیں گے کہ چند سالوں میں ایک چھوٹا سا ذاتی گھر خرید سکیں۔ فرح بھی ماسٹرز مکمل ہونے کے بعد سے ایک جگہ ملازمت کر رہی تھی، اس لیے ذاتی گھر کی خریداری کا خواب اتنا مشکل دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ شادی کے تیسرے مہینے ہی فرح امید سے ہو گئی اور ابتدا ہی سے لیڈی ڈاکٹر نے اس کی حالت کو نازک قرار دیتے ہوئے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے ڈالا۔ ان حالات میں فرح کا ملازمت جاری رکھنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس نے استعفیٰ دیا اور یہ سوچ کر گھر بیٹھ گئی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے صبح سے شام تک اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے حوالے کرے گی اور خود ایک بار پھر ملازمت اختیار کر لے گی۔ اس کی چھوٹی بہن کو حصول تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور وہ انٹر کرنے کے بعد ہی گھر بیٹھ گئی تھی، اس لیے فرح کو موجودہ مشکل کے بعد اپنے لیے آسانیاں دکھائی دیتی تھیں۔ فرح کے میکے والوں کے تعاون کے نتیجے میں ان کی بیٹی رانیہ کی پیدائش تک کا عرصہ خوش اسلوبی سے گزر ہی گیا۔ فرح کی حالت اور کیس کی نزاکت کے پیش نظر فیصل نے ڈلیوری ایک بڑے نجی ہسپتال میں کروانے کا فیصلہ کیا۔ میجر آپریشن کے ذریعے بچی کی پیدائش عمل میں آئی تو ہوش ربا بل کی ادائیگی میں آبائی گھر کی فروخت سے بچنے والی رقم کا باقی ماندہ حصہ اور فیصل کی سال بھر کی بچت دونوں ہی خرچ ہو گئے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ رانیہ اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھی اور جسے پا کر اسے لگتا تھا کہ اس نے قارون کا خزانہ پا لیا ہے۔ فرح کے بھی بیٹی کے بارے میں یہی جذبات تھے۔ اصل میں رانیہ کی پیدائش کے بعد ہی ڈاکٹر نے انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ کیس کی پیچیدگیوں کے باعث فرح آئندہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، اس لیے ان کے لیے اب جو کچھ بھی تھی وہ رانیہ ہی تھی اور ان کے سارے خواب رانیہ کے حوالے سے تھے۔ بیٹی سے دور رہنے کو مشکل ترین جانتے ہوئے بھی فرح اپنے اس فیصلے پر قائم تھی کہ وہ 1.25 مہینے گزارنے کے بعد دوبارہ ملازمت کے حصول کے لیے جد و جہد کرے گی۔ فیصل نہ چاہتے ہوئے بھی فرح کی اس دلیل سے قائل ہو کر کہ اگر رانیہ کو اچھی زندگی دینی ہے تو دونوں کو مل کر معاشی جد و جہد کرنی ہوگی، اس کو ملازمت کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فرح بھی ملازمت ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اس کی اچھی بھلی صحت مند والدہ اچانک ہارٹ فیل کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ والدہ کی موت کے صدمے سے نڈھال فرح نے کچھ عرصہ گھر میں بیٹھ کر گزارا۔ 1.5-2 مہینے بعد وہ ذرا سنبھلی تو نوید ملی کہ اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ چچا نے اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا ہے اور مہینے بھر بعد ہی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ کچھ چچی کی بیماری کی وجہ سے چچا کے گھر میں فوری طور پر بہو کی آمد ضروری سمجھی جا رہی تھی، اور کچھ فرح کے ابا بھی بیوی کے اچانک چلے جانے سے گھبرا گئے تھے اور بیٹی کو جلد از جلد اپنے گھر کا کرنے کے خواہش مند تھے۔ چھوٹی بہن کا آسرا بھی ختم ہوا تو فرح کے ملازمت کرنے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔ بچی کو کسی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اور بھاوجوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتی تھی کہ وہ ماں اور بہن کی طرح جان فشانی سے اس کی بچی کی دیکھ بھال کر سکیں گی۔ چنانچہ اسے گھر بیٹھنا پڑا۔ فیصل کی تنخواہ میں ان کا گزارا تو اچھا ہو جاتا تھا، لیکن بچت نہ ہونے کے برابر تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ فیصل بیٹی کے لیے بے تحاشا خریداری کرتا تھا۔ ہر نئی چیز کو دیکھ کر اس کا دل مچل جاتا تھا کہ وہ اسے رانیہ کے لیے لے لے۔ فرح کبھی کبھی اسے اس بات پر ٹوکتی بھی تھی، لیکن پھر اس کی بے پناہ محبت سے مجبور ہو کر خاموش ہو جاتی۔ فیصل کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ اللہ مجھے میری بیٹی کے نصیب سے بہت کچھ دے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی بھی ہوئی اور وہ لوگ فلیٹ چھوڑ کر ایک 200 گز کے پورشن میں منتقل ہو گئے، لیکن تھے بہرحال کرائے پر ہی، اور یہ چیز کبھی کبھار فرح کو کھٹکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے ذاتی گھر سے جو احساس تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ کرائے کے گھر سے کبھی نہیں ملتا۔ فیصل اس کی بات مانتا تھا، لیکن سرے دست وہ ذاتی گھر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اخراجات میں کمی نہ کرنے کے باعث یہ مسئلہ زیادہ شدید تھا، ورنہ اگر ان کی کچھ ذاتی بچت ہوتی تو وہ اپنے آفس سے لون لے کر بھی گھر خرید سکتا تھا۔ فرح کی زیادہ نہ الجھنے کی عادت کی وجہ سے اس مسئلے پر ان کے گھر میں کبھی کوئی گھمبیر صورتحال بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور جو جیسا چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔
زندگی کافی خوشباش تھی، لیکن مسئلہ اس روز پیدا ہوا جب 6 سالہ رانیہ اچانک ہی اسکول میں بے ہوش ہو گئی۔ اسکول سے کال آنے پر فرح وہاں گئی اور بچی جسے اس دوران ہوش آ چکا تھا اسے لے کر ایک قریبی کلینک چلی گئی۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیا اور خیال ظاہر کیا کہ گرمی کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فرح سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی، لیکن شام کو فیصل کے آنے کے بعد اسے یہ بات بتائی تو وہ بے قرار ہو گیا اور فوراً ہی بیٹی کو کسی قابل اعتماد ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے شہر کے ایک اچھے نجی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نجی ہسپتالوں میں مریض کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے ضروری اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے کا رواج عام ہے، اور یہاں تو فیصل خود ہر طرح سے اطمینان کر لینے کا خواہاں تھا، سو رانیہ کے کئی ٹیسٹ لکھ کر دے دیے گئے۔